السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شہنشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء ربانی، مشائخ اعظام، صدر اجلاس نقیب ملت محترم المقام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حفظہ اللہ، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یقیناً بے انتہا توجہات کا یہ نتیجہ اور فیضان ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان مالی اعتبار سے غریب ضرور ہے، لیکن مجھے کہنے دیں دارالسلام کے اس وسیع اور عریض میدان میں، اس ذمہ دار اسٹیج پر، کہ ہم فائنینشیلی غریب ضرور ہیں، مالی اعتبار سے غریب ضرور ہیں، لیکن خوش نصیب ہے ہندوستان کا مسلمان جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کا معاملہ آئے تو ہندوستان کا مسلمان محبت رسول کی دولت میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ اللہ اس جذبے ایمان کو سلامت رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب تک پیغام نہیں دیا تھا تب تک میرے اور تمہارے نبی کی مخالفت بولو نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میرے نبی نے پیغام دیا تو گھر والے مخالف ہو گئے، حق کا پیغام دیا تو قریش مخالف ہو گئے، حق کا پیغام دیا تو مکے والے مخالف ہو گئے، عرب والے مخالف ہو گئے، عجم والے مخالف ہو گئے، مخالفتیں بڑھتی گئی، میرے نبی کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو مسلمانوں گھبراؤ مت، یہ مخالفتیں بڑھتی رہے گی، اور یہ مخالفتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ مجبور ہو جائیں گے یہ کون ذات ہے جس کی بارے میں، جس کے متعلق، جس کے حوالے سے ساری دنیا گفتگو کر رہی ہے، نہیں جاننے والا، نہیں پڑھنے والا، نہیں پہچاننے والا مجبور ہو جائے گا میری نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے، اور جب مجبور ہو جائے گا پڑھنے کے لیے اور جب پڑھے گا تو جیسے صہیب رومی روم چھوڑ کر قدموں میں آ گئے، جیسے سلمان فارسی فارس چھوڑ کر قدموں میں آ گئے، بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، ویسے یہ لوگ جو آج گستاخی کر رہے ہیں بقول اقبال کے ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آج تم گستاخی کر رہے ہو، کل تمہاری اولادیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دارالسلام کے اس میدان میں ہو کر نعرہ رسالت لگاتی نظر آئے گی۔ میں یہ جذبات میں نہیں،
احادیث کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، طائف میں میرے نبی پر شریر لونڈوں نے پتھر برسائے۔ مسلمانوں، جس طرح اتر پردیش میں تم پر پتھر برسائے گئے، جس طرح راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں تم پر پتھر برسائے گئے، ٹھیک اسی طرح آج سے 14 صدیوں قبل میرے اور تمہارے نبی پر پتھروں کی برسات کی گئی۔ ملک الجبال آیا، اللہ ناراض ہو گیا، فرشتے نے پہاڑوں کے کہا اے نبی حکم فرمائیں ان پہاڑوں کو ان پر گرا کر ان آبادیوں کو تہس نہس کر کر ختم کر دوں۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، کہنے لگے فرشتے اس کی قطعی حاجت نہیں، آج یہ میرے مخالف ہیں، کل یہ میرے موافق اور وفادار ہوں گے۔ مسلمانوں، میرے اور نبی تمہارے نبی کی شان اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اور ذکر اتنا بلند کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی مضبوط، طاقتور، بے باک، جرأت مند قیادت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جان قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان نہیں جائے گا۔ اس لیے دیکھو تم نے جانیں لیں، بڑی فہرست ہے لمبی آزادی کے بعد سے، ہم خاموش رہے کہ نہیں؟ اتر پردیش میں بلڈنگوں کو بلڈوز کر دیا، خاموش رہے، مسلمانوں کو بھیگر کر دیا، خاموش رہے، املاک لوٹی گئی، خاموش رہے، جلوس تم نے نکالے مسلمانوں کی مسجدوں کی بے حرمتی کی، ہم خاموش رہے۔ ہم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ بولو نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمان جان کے لیے نہیں ڈرتا، مسلمان جان قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ مجھے مغلیہ سلطنت کے ایک عظیم بادشاہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹھہر جائیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جہانگیر جس کے انصاف کی دعائی اپنے نہیں پرائے دیتے ہیں۔ ایک مناظرہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، بلایا، بٹھایا، گفتگو ہونے لگی، ایک طرف ایک فرقہ ہے، ایک طرف ایک اور فرقہ ہے، اور جب جہانگیر کو اس کی بیوی نور جہاں پشت پناہی کر رہی تھی، اس اثنا میں ایک شخص سے میرے اور تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، تو اس بادشاہ نے اٹھ کر کہا کہ اس کی ابھی گردن مار دو۔ تو ملکہ نے کہا کہ اسے میں جانتی ہوں، چھوڑ دو۔ میں تاریخ ساتھ جملے کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کا وفادار غلام تھا۔ وہ اٹھا، اپنی بیوی کی طرف دیکھا ملکہ کو، اور دیکھ کر کہنے لگا جان من، جان دادائم، ایمان نہ دادائم، میں نے تجھے جان دی ہے، اپنا ایمان نہیں دیا ہے۔ مسلمان اپنی جان دینے تیار ہے لیکن ایمان نہیں دے گے۔ جان لے لو، دے دیں گے، ایک نہیں 1000 کو مارو، نبی پہ قربان ہو جائیں گے، 1,00,000 کو مارو قربان ہو جائیں گے، 1 کروڑ کو قتل کرو قربان ہو جائیں گے، لیکن ایمان پر حملہ کرا تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہم مقابلہ کرنے نہیں ڈرتے، جمہوری انداز میں۔ اللہ سلامت رکھے نقیب ملت کی قیادت کو، ان کی ذمہ داریوں کو، مولا ان کے دست و بازو میں طاقت عطا فرمائے، آپ کے ذریعے، معاونت کے ذریعے اللہ غیبی مدد فرمائے، اور کیوں نہ فرمائے پروردگار۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو میرے نبیوں کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور جو میرے محبوب کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ۔ یہاں مفکر اسلام تشریف فرمائے، ان کی دعاؤں سے کہوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جنگ بدر ہے، اسلام کا اولین معرکہ ہے، جسے اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے۔ مولا علی مشکل کشا بار بار گر جاتے ہیں، 17 کاری ضرب لگے ہیں، اور جب اٹھے جنگ سے فارغ ہوئے تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گرتا تھا، کوئی تھا جو مجھے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھو اور لڑو۔ حضور نے کہا کہ علی پہچانا نہیں، کہا یا رسول اللہ آپ فرمائے، میں نے توجہ نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اے علی وہ جبرائیل تھے جس کو اللہ نے تیری مدد اور نصرت کے لیے روانہ کیا تھا۔ تو دوستو، جب کوئی اسلام کے لیے ٹھہرتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
دیکھیں جلسے ہوتے رہیں گے, جلوس ہوتے رہیں گے, پروٹیسٹ ریلیز بھی ہوتی رہیں گی, جب ضرورت جیسی پڑے گی, جیسے ہمارے قائدین ہم کو کہیں گے ہم ویسا کریں گے. لیکن آج کا یہ جو جلسہ ہے, جو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سنیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں, حدیث شریف روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ حکم دیا, جمعے کا وقت آ رہا ہے, صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک ممبر تیار کرو. کہا رسول اللہ پہلے سے موجود ہے. کہا ایک اور تیار کرو. ممبر تیار کیا گیا. جب وقت مقررہ پر صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے کہا کہ اے حسان آ اس ممبر پر بیٹھ جا. حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, خلفائے راشدین بیٹھے ہیں, اجلاء صحابہ بیٹھے ہیں. حضور نے کہا تو بیٹھ جا, اور بیٹھ کر, اب توجہ سے سنیں حضور کے الفاظ کیا حدیث مبارکہ کے. آقا نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر رسول کہتے ہیں, ان کو کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ صرف نعت بیان نہیں کرتے تھے. میں علماء کی توجہ سے اجازت سے کہوں گا, صرف نعت بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ہجو کرتے تھے. وہ نبی کے دشمنوں کی, نبی کے گستاخوں کی مذمت کیا کرتے تھے. کیا کرتے بولے؟ مذمت کیا کرتے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس پر فضل اور کرم فرما, اور ارشاد فرمایا کہ اے حسان تو جب تک میرے مخالفوں کی, میرے دشمنوں کی, میرے گستاخوں کی مذمت کرتا رہے گا تب تک اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد فرماتا رہے گا. دار السلام میں موجود مسلمانوں, میرے نبی کے وفاداروں, تم تنہا نہیں ہو. جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ بالکل تمہارے ساتھ ایسے ہیں جیسے بدر میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے. تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سر بلند رہو گے, لیکن تب جب ایمان والے آؤ. ایمان کیا ہے صحابہ سے پوچھ. ایک بات عرض کروں, بہت باتیں چاہتا تھا جی کہ کہوں, لیکن وقت کی قلت ہے اور حکم بھی ہے منتظمین کا, اس کا لحاظ رکھنا ہے. ایک بات سن لے بس. میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفتوں کا یہ سلسلہ جب بڑھتا گیا تو حضور دیکھتے رہے. اور جب مکہ فتح ہوا دوستو, جب مکہ بولے فتح ہوا, تو حضور جب داخل ہوئے تو حضور کے ایک جانثار صحابی تھے. جس طرح آج آپ کے دل مضطرب اور بے چین و بے قرار ہے نا, روحیں مجروح ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی, ایک جانثار صحابی تھے. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں اور میرے نبی کے گستاخوں کی مذمت کر رہے ہیں. دیکھیں عمل دیکھیے, حضور ہیں, حضور کی سواری ہے, عبداللہ ابن رواحہ آگے ہیں, اور مذمت کس کی بولو؟ نبی کے گستاخوں کی مذمت کر رہے ہیں. اس اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی اور کہا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے آگے جا رہا ہے. ادب یہ ہے کہ نبی اور خدا کے آگے نہ بڑھا جائے, تو رسول اللہ کے آگے جا رہا ہے. اب سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو. یہ میرے گستاخوں کا جواب دے رہا ہے, یہ میرے مخالفوں کی جو گستاخیاں ہیں ان کی مذمت کر رہا ہے. اور اے سن میرے عمر, میرے پیارے عمر, حضور نے فرمایا سن, ان پر تمہارے تیر اتنا اثر نہیں کریں گے جتنی میرے اس صحابی کی مذمت اثر کرے گی. آپ میری بات نہیں سمجھے میری بات. آج کا یہ جلسہ کس لیے؟ عظمت مصطفیٰ کے لیے اور میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کی مذمت کے لیے. تو مجھے کہنے دے ذمہ داری سے, جلوس اپنی جگہ, پروٹیسٹ ریلیز اپنی جگہ, آج یہاں مصطفیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور نبی کے گستاخوں پر اللہ کے حکم سے, اللہ کے نبی کی محبت میں حضور کے دشمنوں کی مذمت کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں تیروں سے زیادہ نبی کے ارشاد کے مطابق آج آپ کی مذمت اثر انداز ہونے والی ہے, اثر انداز ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور دیکھیں آخری بات عرض کر اپنی بات ختم کروں. غزوہ حنین ہے, مارکے بہت ہوئے لیکن عجیب و غریب مارکہ تھا. قحط سالی کا شکار ہے صحابہ,
کھانے کو کچھ نہیں، 2 سال سے بہت پریشان ہے۔ حضور نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، دشمن دہانے پر آ گئے ہیں۔ تو کہا صحابہ نے کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پورا مال لایا۔ حضرت عمر فاروق آدھا مال لائے۔ اب جب چلے جنگ کے لیے 12,000 کا لشکر ہے، کتنا ہے بولو؟ 12,000 کا لشکر جرار ہے، 2,000 بھاگ گئے، 10,000 رک گئے، 2,000 بھاگ گئے۔ کب بھاگے پتہ ہے آپ کو؟ جب ان ایکسپیکٹڈ ایمبوش ہوا، غیر متوقع مسلمانوں پر پہاڑ کی طرف سے حملہ ہوا، سراس بگی دوڑی، کیوس کا ماحول ہوا، سارے صحابہ ادھر ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، نبی تنہا ہے، چند صحابہ کے ساتھ ہے۔ اب توجہ سے سنیں، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ حضور نے ایسے دیکھا جا رہے ہیں چھوڑ کر، ایسے دیکھا بھاگ رہے ہیں سب چھوڑ کر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، کیا کہا؟ اے گروہ انصار، سیدھی طرف پلٹا اور کہا یا معاشر الانصار۔ آواز میرے نبی کی صفوں کو چیرتی ہوئی گئی۔ کوئی پیدل بھاگ رہا ہے، کوئی سواریوں پر بھاگا۔ یا ایھا المہاجرون، اے مہاجرون، جو بھاگ رہے تھے تو جا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کی آواز، بولو کیا؟ نبی کی آواز۔ کس کی آواز؟ نبی کی آواز جب ہم نے سنی تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا خطا کی ہے، کیا غلطی کی ہے۔ تو بعض اگر سواریوں پر سے نہ اتر سکے تو سواریاں چھوڑ دی، کود گئے، بھاگ کر آئے، اور ایسے ہی نہیں آئے۔ دوستو ذمہ داری سے سن رہے ہیں نا آپ؟ ایک بات سنیں، ایسے ہی نہیں آئے۔ صحابہ کو جب احساس ہوا یہ کیا ہو گیا تو صحابہ پکارنے لگے۔ کیا پکار؟ آج تحفظ ناموس رسالت ہم کو تم کو صدائیں دے رہی ہے، دے رہی ہے کہ نہیں؟ آؤ اس کا تحفظ کرو۔ بولو مسلمان کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الانصار یا ایھا المہاجرون، تو صحابہ نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں ہاتھ اٹھاؤ اور اٹھا کر کہو کہ آج ناموس رسالت پر حملہ ہے۔ دارالسلام کا ایک میدان نہیں، ہندوستان کے ہر میدان میں جلسہ ہوگا، کہو ہوگا، اور ہم یہی پکاریں گے یا رسول اللہ جب جب آپ کی ناموس پر حملہ ہوگا ہم حاضر ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔